والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، عبداللہ بن محمد بن اسماء، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا جویریہ بن اسماء نے نافع سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الاحزاب، احزاب کے دن، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں۔ فادرک بعضهم العصر فی الطریق، بعض نے پا لیا عصر کی نماز کو راستے میں۔ فقال بعضهم لا نصلی حتی نأتیہا، ان میں سے کچھ کہنے لگے ہم تو نہیں پڑھیں گے نماز یہاں تک کہ بنو قریظہ میں جائیں۔ وقال بعضهم بل نصلی، اور بعض کہنے لگے بلکہ ہم تو نماز پڑھیں گے۔ لم یرد منا ذالک، آپ نے ہم سے یہ چاہا ہی نہیں تھا۔ فذکر ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ کے لیے ذکر کی گئی۔ فلم یعنف واحدا منہم، آپ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ڈانٹا، نہیں سختی کی۔ یہ واقعہ بنو قریظہ کا ہے، اور یہ غزوہ احزاب کے دن یوں پیش آیا کہ مسلمانوں کو 3 طرفوں سے خندق کھودنی پڑی، مدینے کے جو داخلی رستے تھے۔ ایک رستے کو یعنی کہ ایک طرف خندق کھودنی پڑی، اور ایک جانب یہود کا قبیلہ آباد تھا بنو قریظہ، اور مسلمانوں کا اس کے ساتھ معاہدہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے اس جانب سے بے فکر رہے کہ یہاں سے دشمن اگر آئے گا تو یہ اس کو روکیں گے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ ہے۔ جو یہودی یہاں سے جلا وطن ہوئے تھے وہ دونوں قبیلے آئے اور اپنا تیسرا قبیلہ جو تھا بنو قریظہ، اس کو ورغلانے لگے کہ تم معاہدہ توڑ دو، دیکھو ہم اتنی طاقت کے ساتھ آئے ہیں، ہم یہاں سے خالی جانے والے ہی نہیں ہیں، یہ سارا عرب اکٹھا ہو کے آئے، یہ ان کو آج ختم کر کے جائے گا۔ ورغلاتے رہے ورغلاتے رہے ورغلاتے رہے۔ مضبوط ایمان والا تو مومن ہوتا ہے اگر اللہ کی مدد ہو۔ یہ ڈول گئے، ان کے دماغوں میں یہ بات آ گئی کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، آج تو یہ بچنے والے ہی نہیں، تو پھر توڑ دیتے ہیں ان سے عہد۔ انہوں نے جب معاہدہ توڑ دیا، مسلمانوں کی وہ جانب بھی غیر محفوظ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ احزاب کے موقع پر اللہ نے تیز ہوائیں چلا دی، اتنی تیز ہوائیں چلی کہ ان کے بڑے بڑے پتیلے جو تھے جس میں وہ سالن پکا رہے تھے وہ الٹ گئے ہواؤں کی شدت کی وجہ سے، اور ان کے جو جانور تھے وہ رسیاں توڑا کر دوڑنے لگے، اور تیز ہواؤں نے ان کے خیموں کو اکھاڑ دیا، اور ان کو شدید تکلیف اور سرد ہوائیں تھی، سردی لگنے لگی۔ اب ان کے لیے مشکل تھا وہاں پر ٹھہرنا، وہ کہنے لگے واپس چلتے ہیں۔ خلاصہ یہ مختصر کہ وہ تو چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے، آپ نے اپنی زرہ اتارنے کا ارادہ کیا، جنگی لباس اتارنے لگے تو جبریل آئے، کہا کہ آپ زرہ اتار رہے ہیں؟ فرمایا کیا حکم ہے؟ کہا ہم نے تو زرہ نہیں اتاری۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ یہ غدار بنو قریظہ اس کو پکڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے صحابہ کو کہا کہ چلو بھئی بنو قریظہ کا محاصرہ کرو، اور آپ نے کہا کہ فوری اس کے لیے آپ نے کہا الظہر کی نماز ہو چکی تھی، عصر کی نماز تھی، آپ نے فرمایا عصر کی نماز وہاں پہ جا کے پڑھو۔ کچھ جو راستے میں تھے انہوں نے کہا بھئی نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کی مراد یہ نہیں تھی کہ عصر کی نماز وہاں پہ پڑھو جتنی مرضی لیٹ ہو جاؤ، آپ کی مراد یہ تھی کہ جلدی پہنچو، اور جلدی وقت کے لیے عصر قریب تھی، آپ نے عصر کا ذکر کر دیا۔ دوسرا فریق کہنے لگا کہ نہیں، آپ نے یہ کہا ہے کہ عصر وہاں پہ جا کے پڑھو، ہم تو وہیں پہ جا کے پڑھیں گے بس۔ تو یہ ایک ایسا اختلاف تھا جو فہم کا اختلاف تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ دونوں موقف آپ کے سامنے آ گئے، ایک نے مراد اور مقصد کو سمجھا، ایک نے لفظوں کو پکڑا، آپ نے کسی پر تنقید نہیں کی۔ یہ حدیث مبارک جہاں پر ایک تاریخ کا واقعہ بتاتی ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بھی حل کرتی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کرے اور دوسرا بندہ حدیث کی مراد تک پہنچنے کی کوشش کرے، وہ مراد پر عمل کرے، تو ان دونوں پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ آپ کو اچھا جو لگتا ہے آپ اس کو اختیار کر لیں۔ مثلا مسجد کے اندر داخل ہو، جب کوئی حدیث کے اندر آتا ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب کوئی مسجد میں داخل ہو وہ نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو حدیث مبارک ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، کیونکہ انسان جہاں کہیں بھی جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بیٹھتا ہی ہے نا۔ جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے وہ کہیں گے جی بیٹھے، تو آپ نے سب سے پہلے کام سے پہلے کہا کہ 2 رکعتیں پڑھو، لا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے ہے۔ یعنی یہ تحیت جلوس المسجد نہیں ہے، تحیت المسجد ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جب داخل ہوں بیٹھنے کا ارادہ ہو تو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اگر بیٹھنا نہیں تو پھر 2 رکعتیں نہیں، اسی لیے کئی لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ اس میں سمجھ یہی آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد آپ کو کھڑا کرنا تھوڑی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو 2 رکعتیں پڑھوانا۔ اگر آپ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں فبیہا، پڑھیں۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹائم تھوڑا ہے یا آپ پڑھنا نہیں چاہتے، بیٹھ جائیں۔ لیکن بعض لوگ اس حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہوئے کہ جی اللہ کے نبی نے کہا نہیں بیٹھو، وہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے جو مقامات ہیں، اس میں دیکھا جائے کہ بھئی اس کے پاس ظاہری لفظ ہیں، ٹھیک ہے وہ اس پہ عمل کر رہا ہے، آپ اس پہ سختی نہیں کرو۔ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ جی حدیث کی مراد یہ ہے، مراد اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے، سلف وہ مراد لیتے آ رہے ہیں، آپ کہیں جی ٹھیک ہے۔ یعنی ایسے مسائل کہ جس میں فہم کا اختلاف ہو، اس اختلاف کو برداشت کرنا چاہیے۔ البتہ وہ مسائل، وہ اختلاف جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ اختلاف جو رائے سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ حدیث پر عمل نہیں کر رہے اپنی رائے کی وجہ سے، تقلید کی وجہ سے، تو یہ جو اختلاف ہے اس پہ تکلیف ہوتی ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ والا اختلاف جو ہے، جو فہم کا اختلاف ہے، یہ قابل برداشت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ اپنی مراد بہتر سمجھتے تھے کہ آپ کی مراد کیا تھی، لیکن آپ نے اس موقع پر کسی پر رد نہیں کیا۔ ایک نے لفظوں کا احترام کیا، دوسرے نے معانی کو سمجھا، آپ نے دونوں پر خاموشی اختیار کی۔ ایسے جو اختلاف ہوتے ہیں اس پر آپس میں جھگڑے نہیں بنانے چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 41 و 19۔